السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال آیا ہے اڈاپٹڈ بچوں سے متعلق کہ ان کا اڈاپٹڈ بچہ تھا یا بچی تھی، وٹ ایور از دا کیس، اس کا انتقال ہو گیا کم سنی میں، بچپن میں۔ تو ایسے نابالغ بچے کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کہاں ہوگا۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، تو وہ برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے زیر تربیت ہوں گے، زیر نگرانی ہوں گے۔ اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن جو ہے اللہ عز و جل انہیں اٹھا کھڑا کرے گا اور وہ شفاعت کریں گے اپنے ماں باپ کے لیے، گرچہ اگر شرط یہ ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ مومن ہوں، اور پھر یہ بڑے کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس پر بہت ساری تفصیلات جو ہے آلریڈی نابالغ بچوں کی جو پلے لسٹ ہے اس میں موجود ہے، اور بہت ساری تفصیلات عالم برزخ کی پلے لسٹس میں موجود ہے۔ تو اس لیے ایک ہی بات کو دوبارہ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، اختصاراً بیان کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ انہوں نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا تھا، تو وہ جو بچی اڈاپٹڈ بچی ہے وہ نابالغ چلے گئی، وہ تو جنت میں انشاءاللہ تعالی جائے گی، اور ابھی عالم برزخ میں بھی، عالم برزخ کی جنت میں ہے۔ تو شفاعت جو کرے گی وہ قیامت کے دن تو ان خاتون کی کرے گی، یہ کہتی ہیں کیونکہ میں نے اسے اپنی بچی کی طرح پالا، یا پھر یہ اپنے ایکچول ماں باپ کی شفاعت کرے گی، شرط بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو۔ تو اب احادیث مبارکہ میں جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ، اور قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے نہیں ہوتے۔ گو کہ آج کل جو ہمارے ہاں ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے ایک چیز ٹرینڈ کر رہی ہے لوگوں کے دماغ میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حقیقی بچے جو ہے اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، شرعی اعتبار سے نہیں آتے۔ تو اڈاپٹڈ بچے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو بڑا واضح بیان کیا کہ اڈاپٹڈ بچوں کو ان کے اپنے اصل باپوں کے ناموں سے بلاؤ، انہیں اپنے نام نہ دو۔ تو اسی طرح جو ہے احادیث مبارکہ میں جو شفاعت کا ذکر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہر شخص اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ جب اڈاپٹڈ پیرنٹس جو ہیں وہ پیرنٹس ہی نہیں ہوتے، وہ گارڈین ہو سکتے ہیں لیکن پیرنٹس نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، چاہے ویسٹرن میڈیا چلا چلا کر کہتا رہے، عدالتی نظام کہتے رہیں، لیکن اسلام کی روح سے، شریعت کے مطابق وہ والدین نہیں ہوتے۔ تو چونکہ وہ والدین نہیں ہوتے، اس لیے جو احادیث مبارکہ میں والدین کی شفاعت کا ذکر ہے اس کے وہ مصداق بھی نہیں ٹھہرتے۔ ہاں، انہوں نے جو نیکی کی، وہ اڈاپٹڈ بچہ یا بچی اگر یتیم تھے، غریب تھے، مسکین تھے، واٹ ایور دا کنڈیشن واز، اس کے لحاظ سے انہیں یتیم کی کفالت، مسکین کی کفالت، غریب کی کفالت، ان اجر و ثواب سے تو اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا، اور جس لیول پر جا کر انہوں نے ان بچوں کی تربیت کی اس کے الگ ثواب ہے، لیکن اس زمرے میں وہ نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں پہ رحم فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں۔ تو کسی یتیم کی کفالت، مسکین کی کفالت، غریب کی کفالت، اور ایک چھوٹے معصوم بچے کی کفالت، اور پھر اس کے جس سچویشن میں اس بچے یا بچی کا انتقال ہوا ہو، جس تکلیف بیماری میں وہ کا شکار ہو گئی ہو یا ہو گیا ہو، اس کی تمام اخراجات کو برداشت کرنا، یہ تمام چیزیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ ان تمام چیزوں کا اجر آپ کو اپنے رب کی طرف سے ملے گا، اور اجر عظیم ملے گا۔ اور اللہ جو ہے وہ رحم کرتا ہے ان پر جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں، اور ایمان والے ہوں تو اللہ کا رحم کے جو ہے مصداق یوں ٹھہرتے ہیں کہ اللہ جس پہ رحم کرے گا قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں، کبھی کبھی جو ہے نا حقیقتیں تلخ بھی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے پاس یہ سوال اسی لیے آیا کیونکہ یہ سوال کئی اور لوگوں کے پاس بھی گیا اور ان کے پاس سے انہیں خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ دیکھیں، ہم اپنی مرضی کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سوال میرے بعد کسی اور کے پاس بھی چلا جائے، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری مرضی ہم نے ختم کر دی ہے مسلمان ہو کر۔ مسلمان جو ہے وہ اپنی مرضی کو
رب تعالیٰ کی رضا کے آگے قربان کر دیتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات ہمیں بتائی ہے تو بس وہی بات ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارا دل نہیں مانتا، اور یہ چیزیں پھر ایگزسٹ نہیں کرتی ایک مسلمان کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ شکوہ شکایت ہمارا کام نہیں ہے، ہم بندے ہیں یا بندی ہیں اس رب کے، تو ہم نے نیوے ہو کے چلتے رہنا ہے، سر جھکا کے، سر تسلیم خم کر کے چلتے رہنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تو اس لیے صبر کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ آپ نے جو نیک کام کیے ہیں ان سب کا آپ کو اجر عظیم ضرور بالضرور انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ اور سورۃ الزلزال میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، کہ جس نے ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اور یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔